السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 5 کے سٹارٹ میں ٹیچر اسلام آباد تو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ وہ باہر کے نظاروں میں مگن تھی جب اس کی فیوریٹ اسٹوڈنٹ سونیا نے کہا تھا، ٹیچر کیا ہم دوسری کنٹری میں گھومنے نہیں جا سکتے تھے؟ تہذیب نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا۔ سونیا کسی بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی اور اس کے ایک چچا سیاست میں تھے۔ جب پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس کی کولیگ سارا نے اسے آواز دی تھی، چاکلیٹ؟ وہ چاکلیٹ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ تھینکس یار، یہ بتاؤ اسلام آباد کتنی دیر تک آئے گا؟ تہذیب کی اکتائی ہوئی آواز پر زارا ہنس پڑی تھی۔ بس آنے والا ہے، میرا خیال ہے 1-1.5 گھنٹہ اور لگے گا۔ اچانک ایک دھچکے سے بس رک گئی تھی۔ سب لوگ کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ ڈرائیور باہر کسی سے بحث میں مصروف تھا۔ ابھی وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب 3 آدمی بس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ آپ اندر کیسے آ گئے؟ آگے بیٹھی ایک ٹیچر نے ان تینوں سے کہا تھا، دیکھیں مس، ہمیں ذرا آگے تک جانا ہے، ہم اتر جائیں گے۔ یہ اسکول بس ہے، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں، آپ لوگ اتر جائیں۔ وہ ٹیچر غصے سے بولی تھی۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، ہم نے کہا نا ہم آگے اتر جائیں گے۔ اوئے ڈرائیور، چلو تم۔ وہ غصے سے ڈرائیور کی طرف مڑا۔ وہ ٹیچر اب بھی کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ اوئے، شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ چپ چاپ بیٹھ جاؤ ورنہ اٹھا کر جلتی بس سے نیچے پھینک دوں گا۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ اس ٹیچر کے ساتھ باقی لوگ بھی خوفزدہ ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ بس چل پڑی تھی اور اس بس میں موجود سب لوگ ان تینوں کا مقصد جاننے سے قاصر تھے۔ وہ تینوں اب بس میں بیٹھے لوگوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ تبھی ان میں سے ایک نے جیب سے تصویر نکالی اور پچھلی سیٹوں کی طرف دیکھ کر اپنے دوسرے ساتھی کے کان میں کچھ کہا تھا۔ ان میں سے جو تیسرا آدمی، جس کی عمر لگ بھگ 27-28 سال تھی، اس نے موبائل پر کسی سے بات کی تھی۔ وہ لوگ جو 15 منٹ سے کھڑے تھے اور ان کا تیسرا ساتھی جس نے موبائل پر بات کی تھی، وہ پچھلے 15 منٹ سے تہذیب کو گھورنے میں مصروف تھا۔ ٹھیک ٹھاک شکل و صورت کا لڑکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بہت عجیب تھی۔ تہذیب نے گھبرا کر کندھوں پر لیا ہوا دوپٹہ سر پر لے کر اپنا چہرہ بھی کافی حد تک اس میں چھپا لیا۔ تبھی اس لڑکے کے اشارہ کرنے پر دوسرے آدمی، جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، ڈرائیور کے سر پر گن رکھ دی۔ پوری بس میں بچوں کی چیخیں گونجنے لگی۔ خاموش، کسی کی آواز نہ آئے ورنہ ہم اس کا سر کھول دیں گے، ان کا دوسرا ساتھی بولا تھا، جس کا رنگ بے حد کالا تھا اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ باقی 2 نے بھی اپنی اپنی گن نکال لی تھی۔ ڈرائیور، بس یہی نیچے اتار لو۔ سیاہ رنگ والے آدمی نے سنسان رستے کی طرف جاتی سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بس کے رکتے ہی وہ لڑکا اور کالے رنگ والا آدمی اتر گئے تھے۔ ان کی بس کے پیچھے جو دوسری اسکول بس آ رہی تھی، وہ بھی ان کے قریب آ کے رک گئی۔ اس میں بھی ان کے 2 آدمی تھے۔ ان کو وہاں رکے کافی دیر ہو گئی تھی۔ شام کے سائے بھی آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ بچوں کا رونا بھی اب بند ہو گیا تھا، لیکن وہ مسلسل سہمی نظروں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ تہذیب کے ساتھ بیٹھی سونیا اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جبکہ وہ مسلسل بہتے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے اور ڈر کے مارے دھڑکن اتنی تیز چل رہی تھی جیسے ابھی ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی دوبارہ اندر آیا تھا اور آتے ہی تلاشی کرنے کے بعد جس کے پاس موبائل تھا اس نے لے لیا تھا۔ سب لوگ ابھی تک ان کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھے۔ تبھی وہ لڑکا جو تہذیب کو گھور رہا تھا اندر داخل ہوا۔ سلطان، وہ لوگ ہمارے مطالبات نہیں مان رہے، بچے کو لے آؤ۔ اس کی بات پر سب نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ اس لڑکے نے اس لمبی مونچھوں والے کو سلطان کے نام سے بلایا تھا۔ سلطان پچھلی سیٹوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنی سیٹ کی طرف بڑھتا دیکھ کر تہذیب کی سانس سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ اچانک سلطان نامی شخص نے آگے بڑھ کر سونیا کا بازو دبوچ لیا۔ سونیا کی چیخیں ساری بس میں گونجنے لگی تھی۔ اس کو دیکھ کر باقی بچے بھی رونے لگے تھے۔ میں نہیں جاؤں گی ٹیچر، میں نہیں جاؤں گی۔ سونیا نے چلاتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ سونیا کو روتا دیکھ کر اس کے اپنے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ وہ شخص اس کو مسلسل کھینچ رہا تھا اور تہذیب کے ڈر کے مارے سارے حواس لب ہو کر رہ گئے تھے۔
سلطان اس لڑکی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ وہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اس اچانک افتاد پر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ لیکن بابر، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ سلطان نے حیرانی سے دیکھا۔ میں نے کہا نا اس لڑکی کو بھی لے آؤ، اب کہ اس نے حکم انداز میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ ڈر کے مارے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سلطان نے باہر کی طرف دیکھا تھا، تبھی وہ خود آگے بڑھا تھا۔ تم بچی کو لے آؤ، اس کے کہنے کی دیر تھی۔ اس سے پہلے وہ صرف سونیا کا بازو کھینچ رہا تھا۔ حکم ملتے ہی اس نے سونیا کو جھٹکا دے کر کھڑا کیا اور گود میں اٹھا لیا۔ سونیا چیخنے کے ساتھ بری طرح اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ بس میں بیٹھے کسی آدمی نے اتنی جرأت نہیں کی کہ اس آدمی کو روک سکے، کیونکہ ان کے پاس گن تھی اور جان کسے پیاری نہیں ہوتی۔ سلطان کے بس سے باہر نکلتے ہی بابر اس کی سیٹ کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تہذیب نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور بالکل کھڑکی کے ساتھ لگ گئی۔ بابر نے جھک کر اس کا بازو پکڑا تھا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اب دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے کھینچ کر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سر پلیز مجھے بچائیں۔ وہ اسے کھینچ کر لے جا رہا تھا جب اس نے خاور صاحب، جو ان کے اسکول کے اسپورٹس ٹیچر تھے، ان کی سیٹ کو مضبوطی سے تھام کر التجا کی تھی۔ خاور کو بھی جانے کیا ہوا، وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ لڑکی کا ہاتھ چھوڑو۔ بابر نے ایک نظر اسے دیکھا، اگلے ہی پل اپنے ہاتھ میں تھامی گن بڑے زوردار طریقے سے اس کے منہ پر ماری۔ تہذیب کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی، جبکہ خاور گراتا ہوا منہ کے بل گرا تھا۔ بابر اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر کھینچتا ہوا بس سے باہر لے آیا تھا۔ نکلنے سے پہلے اس نے سب لوگوں کو وارن کیا تھا، اگر تم لوگوں کو اپنی جان پیاری ہے اور تم لوگ چاہتے ہو کہ اپنے گھروں کو صحیح سلامت جاؤ، تو کوئی آواز، کوئی چلاکی نہیں۔ ہمارے اترتے ہی تم لوگ جا سکتے ہو۔ ان کے اترتے ہی بس چل پڑی تھی اور اس کے پیچھے دوسری بس بھی، جبکہ وہ حیران پریشان ان بسوں کو جاتا دیکھتی رہی۔ بابر، اس بچی کو تو ہم نے تعاون کے طور پر رکھا ہے، لیکن یہ لڑکی… سلطان نے تہذیب کو دیکھ کر بابر کو دیکھا، جو اب اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی گن کا بولٹ چیک کرنے میں مصروف تھا۔ یہ لڑکی مجھے اچھی لگی ہے۔ بچی کو ہم کام ہونے کے بعد چھوڑ دیں گے، لیکن یہ لڑکی اب میرے پاس رہے گی۔ تہذیب رونا دھونا بھول کر اس کی شکل دیکھنے لگی، جو بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ ایک دم معاف ہو گیا تھا۔ سونیا اس آدمی سے ہاتھ چھڑا کر اس سے لپٹ گئی تھی، لیکن اس میں ہاتھ ہلانے کی سخت نہیں رہی تھی۔ اسے اپنی جان کی نہیں، صرف اپنی عزت کی فکر تھی۔ یوں کسی ڈاکو کا اسے اپنے پاس رکھنا، اور وہ اس کی خود پر جمی نظریں۔ اس نے بے چینی سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ کافی سنسان جگہ تھی، درختوں کے جھنڈ ہی جھنڈ تھے۔ یار بابر، یہ لڑکی کہیں کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ پہلے ہی نواز بتا رہا ہے، پولیس کو اطلاع مل چکی ہے۔ بس سلطان، مزید کوئی بات نہیں، یہ لڑکی ہمارے ساتھ جائے گی۔ نواز سے کہو گاڑی یہیں لے آئے، تب تک میں اس سے دو چار باتیں ہی کر لوں۔ وہ مسکراتا ہوا تہذیب کی طرف بڑھا۔ اسی طرح بڑے بے ساختہ انداز میں وہ پیچھے ہٹی تھی۔ اسے مسلسل پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ رک گیا تھا، اور تہذیب کے قدم بھی رک گئے تھے۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی ہرنی شکار ہونے سے پہلے رحم طلب نظروں سے اپنے شکاری کو دیکھتی ہے۔ ایسے دیکھو گی تو میں کیسے خود کو روک پاؤں گا؟ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے پاس آیا اور اسے دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ تہذیب کی روح فنا ہو گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی حرکت کرتا، پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا تھا۔ بابر نے ایک دم اسے چھوڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ تہذیب کے ذہن نے بجلی کی تیزی سے کام کیا تھا۔ اس نے قریب کھڑی سونیا کا ہاتھ پکڑا اور سمت کا تعین کیے بغیر دوڑ لگا دی۔ ان کو بھاگتے دیکھ کر بابر ایک پل کے لیے حیران رہ گیا، اور پھر وہ ان کے پیچھے بھاگا تھا اور بابر کے پیچھے سلطان۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی راستہ کون سا ہے، اسے صرف یہ پتا تھا اسے اپنی عزت بچانی ہے۔ سونیا کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ وہیں گر گئی تھی۔ تہذیب نے گھبرا کر اسے دیکھا، وہ اسے اٹھانے کے لیے مڑنے والی تھی۔ تبھی اسے بھاگتے قدموں کی آواز نزدیک سے آئی تو وہ سونیا پر ایک بے بس نظر ڈال کر پھر بھاگنے لگی تھی۔ وہ کتنا بھاگی تھی اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن جب سانس پھولنے لگا تو اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔
کچھ دیر بعد اس نے درخت کی اوٹ سے دیکھا۔ کچھ فاصلے پر اسے وہ دونوں نظر آئے جو متلاشی نظروں سے اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ سونیا ان کی گرفت میں تھی۔ سائرن کی آواز اب کافی قریب سے آ رہی تھی۔ بابر یار چل، سلطان نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تھا۔ نہیں، مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ نہیں بابر، اس وقت ہمارے پاس مزید کوئی چانس نہیں۔ یہ نہ ہو ہم جان سے بھی جائیں۔ ابھی چلو، زندہ رہے تو اسے ڈھونڈ لیں گے۔ بابر نے نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا تو وہ ایک دم درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ قدموں کی آواز کے بعد گاڑی سٹارٹ ہونے اور پھر جانے کی آواز آئی تھی۔ کتنی دیر تو وہیں دم سادے کھڑی رہی اور پھر اس نے سامنے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا جہاں سے سائرن کی آواز آ رہی تھی۔ اونچی ہل کی وجہ سے وہ کتنی مرتبہ گری تھی، چوٹیں بھی آئی تھی، لیکن وہ ان کی پرواہ کیے بغیر بھاگ رہی تھی۔ تب ہی دور سے اسے پولیس کی 3 گاڑیاں نظر آئی تھیں۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں نے کچھ دیر کے لیے سامنے کے منظر کو دھندلا دیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کیا اور اوپر جاتی سڑک پر بھاگنے لگی۔ کیا ہوگا کشف کا؟ کیا کشف بچ جائے گی یا پھر سے بابر کی ہاتھ لگ جائے گی؟ جاننے کے لیے اسٹے کنیکٹڈ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔